السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما ظنکم برب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ۔ صدر محترمہ و معزز معلمات اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس انجمن میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے۔ محترم سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد درجہ مہربان اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ گئی ہے، جیسے کہ معروف حدیث کے الفاظ ہے: ان رحمتی غلبت غضبی، بلا شبہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ خیرخواہ اور ہمدرد ہے کہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتے۔ جب بھی بندہ پلٹ کر اپنے اللہ کی طرف آنے کا ارادہ کرے تو سالوں سال سے بغاوتیں کرنے والے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو سچے دل سے صلح کر لے تو اس کی سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ایسے بے مثال اور ایسے باکمال پروردگار سے ہمیشہ اچھی امیدیں ہی وابستہ رکھنی چاہیے۔ بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ حسن ظن ہی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ شروع سے ہی یہ سرمایہ نیک لوگوں کے حصے میں بہت زیادہ آیا ہے۔ اللہ والے حالات کی تنگی کے باوجود کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوئے۔ آج ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھیں اور کبھی بھی بدگمانی کا خیال تک نہ آنے دیں۔ محترم سامعات، درہم و دینار کسی کو معراب نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ والے حسن ظن کی دولت سے سیر اور سیراب ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بے شمار نصوص کا یہی معنی و مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا اصل سرمایہ اچھا گمان ہے۔ جس مسلمان کے پاس حسن ظن کی دولت نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور ذلیل ہی ذلیل ہے۔ سید الفقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی لا الہ غیرہ ما اوتی عبد شیئا خیرا من حسن الظن باللہ۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھے گمان سے بہتر دولت نہیں دیا گیا۔ محترم سامعات، شیطان ہمیشہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے نا امید اور بدگمان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہر مصیبت اور آزمائش میں یہی سوچ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جو مرضی کر لے، تجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اور زندگی میں دو موقع ایسے آتے ہیں جس میں شیطان انسان کے اصل سرمایہ کو چوری کر لیتا ہے۔ پہلا موقع جب مسلمان کے دل کی شدید خواہش پوری نہ ہو۔ مثال کے طور پر بندہ اولاد چاہتا ہے، لیکن کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتا ہے۔ یا بندے کے دل کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ مجھے فراخی والا رزق ملے، لیکن باوجود محنت اور مشقت کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یا عرصے سے بیمار ہے، باوجود دعا اور دوائیوں کے شفا نہیں مل رہی ہے، تو ایسے موقع پر شیطان انسان کے کندھے پر سوار ہو جاتا ہے اور دل و دماغ میں یہی خیالات اور وسوسات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھ، تیرا رب تیرا خیال نہیں رکھتا، کتنے عرصے سے تو مانگ رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے موقع پر بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، جبکہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا موقع جب مسلمان کا کوئی مالی یا جانی نقصان ہو جائے، مثال کے طور پر اولاد یا والدین میں سے کوئی پیارا فوت ہو جائے، یا دوران سفر کوئی حادثات کا شکار ہو جائے، یا کوئی اور بھی آفت آ جائے، تو ایسے موقع پر بھی شیطان انسان کو یہی سوچ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ دکھوں کے لیے تو ہی رہ گیا تھا۔ اب اللہ معاف کرے، کئی بدعقیدہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو صرف
ہی نظر آتے ہیں، اور بندہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کرتا رہتا ہے، جبکہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ محترم سامعات، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے، عرش والے سے ٹوٹتا ہے تو بری طرح بکھر جاتا ہے۔ قرآن و حدیث ہماری یہی تربیت فرماتی ہے کہ باوجود تنگی کے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو قرآن کے ذریعے سے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تمہارا اپنے رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مقروضوں، تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کاروبار اور اولاد کی پریشانیوں میں رہ کر تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ان سب کے باوجود بھی تمہارا اپنے رب کے بارے میں گمان اچھا ہے تو وہ عزت اور قلب والا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اِنَّ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ، بے شک اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان کرنا اعلیٰ عبادت میں سے ہے۔